ابھی ہمارا یہ سفر چل رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کرنے والے ہمارے کام کیا ہیں۔ اس کے پاس سواری ہے جس پر وہ سوار ہیں، راستے میں اس کی ایک بازار پڑتی ہے جہاں سے اسے اپنے سفر کا سارا سامان لینا ہے۔ وہ دونوں چیزوں کا سامان ضروری ہے، ایک روح کا، ایک جسم کا۔ ان لمٹس کو کراس کر نہیں آگے جانا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ کھانے کے لیے، شیلٹر کے لیے، کلودنگ کے لیے انسانوں نے پورے بازار بنائے، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے گورنمنٹس بنی، لا پاس ہوئے، تو یہ ایک اتنا گھنا جال بن گیا صرف 3 نیڈس کی وجہ سے۔ اور یہاں کی جو کرنسی ہے اس دنیا کی، اب وہ کرنسی وقت ہے اور کوشش ہے۔ روح زخمی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اور پھر وہ رب کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں بچے گی۔ اس دنیا میں سے گزرنے والے ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا سے جاتے وقت اسے کیا کر کے جانا ہے، اور اس دنیا میں جو سفر کر رہا ہے وہ، کیونکہ اسلام اس زندگی کو ایک سفر کہتا ہے کہ اس دنیا سے ایسے گزرو جیسے تم ایک مسافر ہو۔ تو ہم تمام لوگ جو اس سفر میں موجود ہیں، ابھی ہمارا یہ سفر چل رہا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ ہمیں کرنے والے ہمارے کام کیا ہیں، اور اس سفر میں ہمیں کس سامان کی ضرورت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بندے کے لیے جو یہاں سے گزر رہا ہے، جس کو اب یہ سمجھ لیں کہ ایک حج پر جاتا ہوا مسافر ہے، جس کو حج میں اس کے پاس سواری ہے جس پر وہ سوار ہے، راستے میں اس کی ایک بازار پڑتی ہے جہاں سے اسے اپنے سفر کا سارا سامان لینا ہے، اور وہ بازار اس دنیا میں موجود بندوں کے لیے یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا میں جو موجود انسان ہیں، وہ جو سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ بازار یہ دنیا ہے۔ یہاں سے 2 چیزوں کے لیے انہیں اپنا سامان لینا ہے، اور وہ دونوں چیزوں کا سامان ضروری ہے، ایک روح کا، ایک جسم کا۔ اب روح کا سامان یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے جو یہ سینسز ہیں، آنکھ، ناک اور زبان اور سب کچھ، ہاتھ پیر، ان کے ذریعے انسان نالج حاصل کریں، اور اس نالج سے جو اللہ کی نشانیاں یہاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر اور پہچان کر اپنے رب تک پہنچے، اپنے رب سے محبت کرے، اور اس کے احسانات اپنے اوپر یاد کر کے اس کی عبادت میں لگ جائے۔ پھر اپنے ذہن سے وہ نالج حاصل کرے، ہر طرح سے نالج حاصل کرے، اللہ کو ڈھونڈے اور اللہ کی یاد میں لگے، اللہ کی محبت کی غذا اپنی روح کو دے، اور یہ روح طاقتور رہے گی، یہ روح ہی آگے پہنچے گی، اس کا ہی اصل سفر ہے۔ اور جسم جو ہے ہمارا، یہ اس روح کی سواری ہے۔ جیسے سفر میں جاتے ہوئے انسان کے پاس ایک سواری ہوتی ہے، اور اس سواری کو بھی نرشمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس سفر میں، کیونکہ اگر سواری کمزور ہے تو پھر سفر کیسے اچھا ہوگا۔ پھر اس جسم کی کچھ نیڈس ہیں، روح کی نیڈس تو وہی ہیں کہ اللہ کی یاد، اس کی محبت اور اس کی عبادت، وہ خوش رہتی ہے۔ اور اگر ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے، اللہ کی محبت کو، اس کی عبادت کو، اور رب کو نظر انداز کر کے یہاں سے گزرنے کی کوشش کریں گے، تو روح زخمی ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی، اور پھر وہ رب کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں بچے گی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی دل اللہ کے سامنے قبول ہوگا جو سلامت ہوگا۔ اب اس کو سلامت لے کر نہیں جائیں گے، اس کے اوپر کام ہی نہیں کریں گے، اس کو کچھ سمجھیں گے ہی نہیں، اس بیوقوف مسافر کی طرح بن جائیں گے جو صرف اپنی سواری پر ہی لگا رہتا ہے، نہ سفر پر اس کا دھیان ہے، نہ اپنے اوپر دھیان ہے، سواری کو ہی فیڈ کراتا رہتا ہے اپنے جسم کے لیے ہی، تو پھر تو وہ بیوقوف ہے۔ اور ہم یہ بیوقوفی بہت خوشی سے کرتے ہیں۔ لیکن جسم کی نیڈس ہیں، جسم کی بھی نیڈس ہیں، اس کی 3 نیڈس ہیں، ایک کپڑے، ایک رہنے کے لیے جگہ، اور ایک کھانا۔ اس کو، ان 3 چیزوں کو دینا ہے، اور اس لمٹ میں دینا ہے جن لمٹس کو اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے رب نے بتایا ہے کہ ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان لمٹس کو کراس کر نہیں آگے جانا ہے، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھو گے۔ اب ان 3 چیزوں کے لیے انسانیت نے بہت کوشش کی، کھانے کے لیے، شیلٹر کے لیے، کلودنگ کے لیے انسانوں نے پورے بازار بنائے، بزنس سسٹم چالو ہوا، اس کو اچھے سے چلانے کے لیے گورنمنٹس بنی، لا پاس ہوئے، اور یہ پورا ایک سوشل فریم ورک منظر پر آیا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لاز ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو یہ ایک اتنا گھنا جال بن گیا صرف 3 نیڈس کی وجہ سے، اور وہ آج چل رہا ہے۔ لیکن ہم سے
غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سواری کو سنوارنے میں اتنے لگ جاتے ہیں کہ اصل سفر بھول جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری نیڈس تو صرف 3 ہیں: کھانا، گھر اور کپڑے، اور ہم نہ جانے دوسری تمام چیزوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر جو یہ بازار گرم ہوا جسم کی ان نیڈس کا، اور پھر اتنا کمپلیکس ہو گیا کہ آج مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنی کمپلیکسٹی آ گئی، تو پھر انسان انہی چیزوں کی وجہ سے نفرت پیدا ہوئی، حسد پیدا ہوا، جلن، دوسروں کے ٹانگیں کھینچنا، یہ تمام چیزیں منظر عام پر آتی ہیں اسی بازار کی وجہ سے۔ تو انسان کو اپنے دماغ کو الرٹ رکھنا چاہیے کہ میرا مقصد اس بازار سے اپنی سواری کے لیے، اس کی نیڈس کے لیے سامان لے کر آگے بڑھنا ہے، یہیں گم نہیں ہو جانا ہے۔ اور اس خریداری کی لمٹ ہے، اور یہاں کی جو کرنسی ہے اس دنیا کی، اپنی روح کے لیے سامان خریدنے کی، اپنی جسم کے لیے جو سامان خریدنا ہے، ہمیں لینا ہے، وہ کرنسی وقت ہے اور کوشش ہے۔ ہمارا تمام وقت اور کوشش، ہماری ساری کرنسی جو ہمیں اللہ نے دی ہے، ایک لمیٹڈ اماؤنٹ میں ہمیں جو یہ کرنسی دے کر بھیجا گیا ہے، کچھ سامان اپنی روح کے لیے خریدنا ہے، کچھ سامان اپنے جسم کے لیے خریدنا ہے، اور ہر انسان اپنی سواری کے لیے اتنا ہی خریدے گا جتنے میں وہ اچھے سے چل سکے، اچھے سے کام کر سکے۔ لیکن ہم لوگ اپنی سواری میں اپنے جسم پر ہی لگے رہ جاتے ہیں، اپنی روح پر جو اس سواری کی سوار ہے، یعنی خود پر ہم اتنا دھیان ہی نہیں دیتے، جس کو یہاں سے جانا ہے۔ تو اس کرنسی کو، یعنی وقت کو اور کوشش کو، اپنی محنت کو، اپنی طاقت کو، جو ہمارے جسم میں طاقت ہے، اس کو صحیح جگہ لگائیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے، کس کو پہنچانا ہے خدا تک، کس کو زیادہ نرش کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنی سواری یعنی اپنے جسم پر ہی لگ جائیں، سارا خرچہ اسی پر کر دیں، وقت کا، کوششوں کا، محنت کا، صلاحیتوں کا، اور اپنی روح کے لیے کچھ نہ بچے۔ اور ہم کرتے کیا ہیں کہ ہماری ساری کوششیں، سارا وقت اسی مطلب جسم کو نکھارنے میں، جسم کو بنانے میں، جسم کے لیے، اس کی خواہشوں کے لیے، اس کی لذتوں کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اپنے نفس کی عبادت میں ایک طرح سے لگ جاتے ہیں ہم لوگ، اور پھر اتنے غفلت میں رہ جاتے ہیں کہ وقت نکل جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، کرنسی ختم ہو جاتی ہے، روح کے لیے کچھ نہیں بچتا، روح تڑپتی ہوئی، زنگ آلود، گندی روح ہو کر ہماری خدا کے سامنے پیش ہوتی ہے، جو پیش کرنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اسی لیے عقل مندی سے اپنا ٹائم اسپینڈ کریں، اپنی انرجی صحیح جگہ لگائیں، اور دوسری چیز جو روح کی غذا ہے، یعنی خدا کی محبت، خدا کی نالج، خدا کی عبادت، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اس کو آپ کتنے بھی وقت دے سکتے ہیں، جتنے میں آپ کی اکتاہٹ نہ ہو، جتنے میں آپ تھک نہ جائیں، تو اتنا وقت دے سکتے ہیں، روح کو جتنا چاہے نرش کر سکتے ہیں۔ روح کیونکہ لمیٹڈ چیز نہیں ہے، روح کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوانٹیٹیو ہو، کوالٹیٹیو ہو، اس کو آپ گن نہیں سکتے، اس کی آپ کوالٹی کا پتہ نہیں لگا سکتے، وہ زمان اور مکان سے الگ چیز ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے، تو اس میں کتنی غذا دیں، کتنا اس کو نرش کریں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مقام اتنے اونچے اونچے ہیں جہاں تک چاہیں جائیں، جتنا وقت لگانا چاہیں لگائیں، روح کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جسم کی لمٹس ہیں، اور اس لمٹ کو آگے جانا اور اس رولز کے خلاف جو اس جسم پر لگانے کے لیے، جسم پر کو نرش کرنے کے لیے جو دیے گئے ہیں، کہ کتنا وقت آپ کو جسم پر لگانا ہے، اپنے کتنا اس کی کون سی خواہشیں اس کی پوری کرنی ہے، کون سی خواہشیں اس کی غلط ہیں، اور کون سی وے میں اس کو پورا کرنا ہے، کس طریقے سے پورا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں نہیں دیکھتے ہوئے اگر ہم اس کی خواہشیں پوری کریں گے تو روح بھی، ہمارا جسم الٹا برباد ہو جائے گا۔ ایک سواری کو جتنی غذا دینی ہے اس کے زیادہ دیں، اور الگ الگ غذائیں دیں، جو کھانا اس کے کھانے کا بھی نہیں ہے وہ بھی دیں، اتنی محبت کریں اپنی سواری سے، تو سواری آپ کی محبت کی شکار ہو جائے گی اور بیمار ہو جائے گی اور کسی کام کی نہیں رہے گی، وہ چلنے کے قابل بھی نہیں بچے گی۔ تو پھر اس طرح سے اس کا خیال نہ رکھیں کہ حد سے زیادہ اس کو اسپوائل ہی کر دیں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
اس میٹافور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا مثال ہے۔ ہمارا روح ایک سوار ہے، وہ اصل ہے، اور یہ جسم ایک سواری ہے۔ اس سواری کو اتنا ہی نرش کریں جتنی سفر کے لیے ضرورت ہے۔ اس میں پورا وقت نہ لگا دیں، پوری کرنسی نہ لگا دیں۔ بازار میں آپ کے پاس ایک محدود کرنسی لے کر آئے ہیں، اس بازار میں وہ کرنسی لامحدود نہیں ہے۔ ابھی وقت ہے، سمجھ لیں جتنی کرنسی ختم ہو گئی، جتنا وقت لگا دیا آپ نے جسم پر فضول وہ لگا دیا۔ اب اپنی روح کی فکر کرنا شروع کریں، اسے جانا ہے اس سفر کو چھوڑ کر۔ جب آنکھ بند ہوگی تو یہ جسم یہیں رہ جائے گا، سواری یہیں رہ جائے گی، روح آگے بڑھ جائے گی۔ اسے اتنا نرش کر کے بھیجیں کہ وہ خوبصورت دکھے، وہ چمکتی ہوئی نظر آئے، اس کے مقام اونچا ہو، وہ نکھری ہوئی نظر آئے۔ تو اس پر محنت کریں، اور اس دنیا کو ایک مسافر کی بازار سمجھے جہاں سے وہ سامان لیتا ہے۔ اس کا مقصد نہیں ہے، یہاں رک جانا نہیں ہے، یہاں اس کو ٹھہر جانا نہیں ہے۔ اس دھوکے میں نہ رہیں۔